آج ہم کیل نیوپورٹ کی کتاب ڈیپ ورک کے کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ نیوپورٹ کا جو مین آئیڈیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں جہاں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں جی وہاں گہرائی میں جا کر پوری توجہ سے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہی اصل کامیابی کی وجہ بنتی ہے۔ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ مطلب اتنی زیادہ معلومات، اتنا شور ہے ہر طرف کہ تیزی سے مشکل چیزیں سیکھنا اور پھر اعلیٰ معیار کا کام کرنا، یہی وہ سپر پاور ہے جسے نیوپورٹ ڈیپ ورک کہتے ہیں۔ اچھا، تو ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیپ ورک آخر ہے کیا اور یہ اتنا نایاب کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیا ہم اسے اپنی زندگی میں واپس لا سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ مجھے کارل یونگ کی مثال یاد آتی ہے۔ انہوں نے لکھنے کے لیے جنگل میں ایک ٹاور بنایا تھا۔ ہاں بالکل الگ تھلگ۔ یا جیسے جیسن بین، جنہوں نے کوڈنگ سیکھنے کے لیے خود کو بغیر کمپیوٹر والے کمرے میں بند کر لیا تھا شروع میں، اور آج دیکھیں کامیاب ڈیولپر ہیں۔ جی تو دیکھیں آج کی جو معیشت ہے نا، اس میں نیوپورٹ کہتے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ بہت آگے جائیں گے۔ اچھا، کون سے؟ ایک تو وہ جو ذہن مشینوں کے ساتھ، مطلب AI وغیرہ کے ساتھ مل کر اچھے سے کام کر سکیں، جیسے نیٹ سلور ہیں، ڈیٹا اینالسٹ۔ ٹھیک۔ اور دوسرے وہ جو اپنے فیلڈ کے بالکل سپر سٹار ہوں۔ سپر سٹار؟ ہاں، مطلب اپنے کام میں بہترین، جیسے پروگرامر ڈیوڈ ہائنمائر ہانسن۔ تو ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے گہری توجہ سے کام کرنے کی صلاحیت یعنی ڈیپ ورک بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور یہی صلاحیت آپ کو تیزی سے نئی اور مشکل چیزیں سیکھنے میں مدد دیتی ہے نا؟ جی، نیوپورٹ اسے ڈیلیبریٹ پریکٹس سے جوڑتے ہیں، یعنی بامقصد مشق۔ اچھا، ڈیلیبریٹ پریکٹس۔ ہاں، اور اس میں ایک دلچسپ نیورو سائنس کا پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ کہ جب ہم اس طرح گہری توجہ سے کچھ سیکھتے ہیں نا، تو ہمارے دماغ میں نیورونز کے گرد ایک تہہ ہوتی ہے، مائلن کہتے ہیں اسے، وہ مضبوط ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے بجلی کی تار پہ انسولیشن ہوتی ہے؟ بالکل ویسے ہی، اس سے سگنل تیز ہوتے ہیں اور مہارت زیادہ پکی ہوتی ہے۔ زبردست۔ تو صرف سیکھنا نہیں، سیکھنا ہی کافی نہیں، اعلیٰ معیار کا کام پیدا کرنا وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ مطلب اگر آپ بس ایوریج کام کر رہے ہیں تو آپ نمایاں کیسے ہوں گے؟ صحیح بات ہے۔ تو ڈیپ ورک آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ صرف مصروف نہ رہیں بلکہ حقیقی طور پر کچھ قابل قدر پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اتنا ہی اہم ہے تو پھر آج کل یہ اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ مطلب کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک بڑی وجہ تو ہمارے کام کرنے کا ماحول ہے۔ ماحول مطلب؟ یہ جو اوپن آفس کا کلچر ہے نا، کھلے دفاتر۔ ہاں، جیسے یہ فیس بک کا وہ بڑا سا ہیڈ کوارٹرز ہے، فرینک گیری والا۔ جی، اب وہاں ہزاروں لوگ ایک ساتھ ایک ہی بڑی سی جگہ پر ہیں، وہاں توجہ کیسے مرکوز رہے گی؟ بہت مشکل ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت رابطے میں رہنے کا دباؤ۔ ہاں، ای میلز، میسیجز، نوٹیفیکیشنز۔ بالکل، فوراً جواب دو، ہر میٹنگ میں جاؤ، سوشل میڈیا بھی چیک کرو۔ یہ سب چیزیں گہرے کام کی دشمن ہیں۔ نیوپورٹ اس کی جڑ میں ایک اصول بتاتے ہیں، کم سے کم مزاحمت کا اصول، پرنسپل آف لیسٹ ریزسٹنس۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم اکثر وہ کام کرنے لگتے ہیں جو اس وقت آسان لگتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے، بجائے اس کے جو واقعی اہم ہے لیکن شاید تھوڑا مشکل ہو۔ سمجھ گیا، تو بس جو آسان ہے وہ کر لیا۔ جی، اور کبھی کبھی تو بس مصروف نظر آنا ہی کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہے، خاص طور پر جب کام کے نتیجے واضح نہ ہو، ہے نا؟ بالکل، بس ای میلز بھیجتے رہو، میٹنگز میں بیٹھے رہو۔ نیوپورٹ اسے بزینس تھیٹر کہتے ہیں۔ بزینس تھیٹر یعنی مصروفیت کی تھیٹر بازی؟ ہاں، ایک طرح سے یہ دکھاوا، یہ اصلی گہرے کام کی جگہ لے لیتا ہے۔ لیکن بات صرف پیداواریت کی نہیں ہے، نیوپورٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ گہرا کام ہمارے کام کو زیادہ بامانی بناتا ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ مجھے بہت دلچسپ لگا، جیسے وہ لوہار رک فرر کی مثال دیتے ہیں، وہ صدیوں پرانی تکنیک سے وائکنگ تلواریں بناتا ہے، تو وہ اس چیلنج، اس پیچیدگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے صرف پیسے کمانا نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک گہرا اطمینان بخش تجربہ بن جاتا ہے۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو یہ وہ فلو کی کیفیت ہے جس کی بات میہائیلی سٹزن کرتے ہیں۔ اچھا، فلو سٹیٹ۔ جی، جب آپ اپنے کام میں پوری طرح ڈوبے ہوتے ہیں، وقت کا احساس نہیں رہتا اور خود کام کرنا ہی ایک انعام لگتا ہے۔ اور اگر فلسفیانہ طور پر دیکھیں تو یہ کاریگری یعنی کرافٹسمین شپ کے ذریعے معنی تلاش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
کاریگری. ہاں، آپ چاہے کوڈ لکھ رہے ہوں یا لکڑی کا کام کر رہے ہوں یا لکھ رہے ہوں، جب آپ مہارت حاصل کرتے ہیں اور بہترین کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے زندگی میں ایک مقصدیت آتی ہے. صحیح. تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس گہرے کام کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں؟ کیسے کریں یہ سب؟ دیکھیں، نیوپورٹ کہتے ہیں کہ کوئی ایک فارمولا سب کے لیے نہیں ہے. اچھا. ہاں، وہ مختلف حکمت عملیوں کا ذکر کرتے ہیں. کچھ لوگ موناسٹک انداز اپناتے ہیں. موناسٹک جیسے راہب؟ جی، جیسے مصنف نیل سٹیفنسن ہے، وہ تقریباً دنیا سے کٹ جاتے ہیں جب کام کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے بائی ماڈل ہوتے ہیں، جیسے ینگ تھے. اچھا، بائی ماڈل کیسے؟ وہ اپنا وقت بانٹ لیتے ہیں، کچھ حصے، کچھ دن یا ہفتے مکمل تنہائی میں گہرے کام کے لیے اور باقی وقت دنیاوی معاملات، میٹنگز وغیرہ کے لیے. ایڈم گرانٹ بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دلچسپ ہے. پھر ایک ردمک حکمت عملی ہے. ردمک؟ ہاں، یعنی روزانہ ایک ردم میں ایک مخصوص وقت، جیسے صبح کے 2-3 گھنٹے صرف اور صرف گہرے کام کے لیے وقف کر دینا، ہر روز. اچھا، یہ زیادہ قابل عمل لگتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. جی، اور ایک جرنلسٹک انداز بھی ہے. جرنلسٹک، صحافیوں کی طرح. ہاں، جیسے والٹر آئزیکسن. وہ جب بھی جہاں بھی موقع ملے، چاہے تھوڑے وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، فوراً گہرے کام میں لگ جاتے ہیں. میٹنگ کے بیچ میں وقفہ ملا، فوراً لکھنا شروع. واہ، یہ تو کافی ڈسپلن مانگتا ہے. بالکل. تو اہم بات یہ ہے کہ اپنی شخصیت، اپنی جاب، اپنے حالات کے مطابق کوئی ایک سسٹم، کوئی ایک طریقہ چنے اور اس پر قائم رہیں. اور اپنے کام کے لیے کچھ رسومات یا ریچولز بنانا بھی مددگار ہو سکتا ہے نا؟ جی، بہت زیادہ. جیسے آپ نے جے کے رولنگ کی مثال دی. آخری کتاب مکمل کرنے کے لیے انہوں نے ہوٹل کا کمرہ لے لیا. تو ایک مخصوص جگہ، ایک مخصوص وقت، یہاں تک کہ کیا پتا کافی کا ایک خاص مگ بھی، یہ سب آپ کے دماغ کو سگنل دے سکتے ہیں کہ اب فوکس کرنے کا ٹائم ہے. صحیح. اچھا، اور 4DX فریم ورک کی بات بھی کرتے ہیں. جی، 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن. اس سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے ڈیپ ورک کے لیے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ بہت سارے اہداف کے پیچھے نہ بھاگیں، صرف 1 یا 2 انتہائی اہم مقاصد چنیں. وائلڈلی امپورٹنٹ گولز. ٹھیک ہے، فوکسڈ رہے. بالکل. اور پھر اپنی پیش رفت کو ناپنے کے لیے لیڈ میجرز پر توجہ دیں. لیڈ میجرز یہ کیا ہوتے ہیں؟ لیڈ میجرز وہ روزمرہ کے اعمال ہیں جو آپ کو اپنے مقصد تک پہنچاتے ہیں. جیسے ہفتے میں کتنے گھنٹے گہرا کام کیا، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. اچھا، بجائے اس کے کہ صرف نتیجے پر نظر رکھیں. جی، نتیجہ جو ہے، جیسے سال میں کتنی کتابیں لکھیں، وہ لیگ میجر ہے. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. آپ براہ راست اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ صرف ان اعمال کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو اس نتیجے تک لے جائیں گے. تو ڈیپ ورک کے گھنٹوں کو ٹریک کرنا ایک اچھا لیڈ میجر ہے. یہ بہت کارآمد نکتہ ہے. ایک اور بات جو وہ کہتے ہیں وہ ہے بوریت کو برداشت کرنا سیکھیں. او ہاں، یہ آج کل بہت مشکل ہے نا؟ ذرا سا فارغ وقت ملانے کے فون ہاتھ میں. جی، نیوپورٹ کہتے ہیں کہ اس عادت پر قابو پانا ضروری ہے. دماغ کو مسلسل معلومات سے بھرنے کے بجائے اسے کبھی کبھی خالی رہنا دینا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ گہری سوچ کے لیے تیار ہو سکے. اور کام کے بعد؟ کام کے بعد وہ ایک شٹ ڈاؤن ریچول. ہاں، مطلب دن کے اختتام پر ایک آخری بار اپنے نامکمل کاموں کو دیکھیں، کل کے لیے تھوڑا سا پلان کریں اور پھر ذہنی طور پر کام کو بالکل بند کر دیں. سوچنا بند کر دیں. اچھا. تاکہ دماغ رات بھر کام کی باتوں میں نہ الجھا رہے. بالکل. اس سے دماغ کو آرام ملتا ہے اور آپ اگلے دن زیادہ تازہ دم ہوتے ہیں. اور ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی وہ کاریگرانہ انداز اپنانے کا کہتے ہیں. کاریگرانہ انداز ٹیکنالوجی کے لیے؟ ہاں، مطلب صرف وہی ٹولز، وہی ایپس استعمال کریں جو آپ کے سب سے اہم مقاصد کے لیے واضح طور پر بڑا فائدہ دیتی ہوں. ہر نئی چمکتی چیز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں. یہ تو بہت مشکل ہے آج کل. مشکل ہے، لیکن ڈیپ ورک کے لیے ضروری ہے. آخر میں وہ سطحی کام یعنی شیلو ورک کی بات کرتے ہیں. جی، وہ کام جو گہرا نہیں ہوتا، جیسے بہت سی غیر ضروری ای میل، کچھ میٹنگز، انتظامی کام. تو اس کا کیا کریں؟ اسے پہچانیں اور اسے کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. شاید اپنے باس سے بات کریں، یا اگر آپ خود اپنے باس ہیں تو اپنے لیے گہرے اور سطحی کام کا ایک تناسب طے کریں. دیکھیں کہ آپ کا کتنا وقت سطحی کاموں میں جا رہا ہے. اور ای میلز کا جواب دینے کا طریقہ بھی بدل سکتے ہیں. بالکل. سوچ سمجھ کر مکمل جواب دیں تاکہ بار بار بیک اینڈ فورتھ نہ ہو. غیر ضروری جوابات سے بچیں. ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ
کہ گہرے کام کی یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کافی نظم و ضبط چاہیے، منصوبہ بندی چاہیے اور اپنی توجہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا ہوگا۔ جی بالکل، یہ صرف زیادہ گھنٹے کام کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقے سے کام کرنے کے بارے میں ہے، زیادہ مؤثر، زیادہ بامانی انداز میں۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری یہ جو مسلسل مصروف رہنے کی خواہش ہے، ہر وقت جڑے رہنے کی جو عادت ہے، کہیں یہ ہمیں ان گہرے اطمینان بخش تجربات سے محروم تو نہیں کر رہی جو صرف پوری توجہ سے ہی مل سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہ صرف ہماری پروڈکٹیوٹی کا سوال نہیں ہے، شاید یہ ہماری زندگی کے معیار کا بھی سوال ہے۔ بالکل، گہری زندگی گزارنے کا سوال۔